پیدا کر دیا ہے. غریب آدمی جو ہے وہ روٹی کے لیے مار رہا ہے. غریب آدمی جو ہے وہ جب گھی لینے جاتا ہے تو اس کو جب آگے سے 500 روپے کا وہ کہتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ 500 روپیہ کس طرح دے گا. تو اس بندے نے پہلے تو غریب آدمی کا معاشی قتل کیا, اب یہ پاکستان کے آئین کا قتل کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے, ہماری عدلیہ جو ہے ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے کہ انشاءاللہ کل عدلیہ جو ہے کل یہ فیصلہ کرے گی اور اس جو آئین کا جو مجرم ہے اس کو انشاءاللہ گرفتاری کے آرڈر بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا آئین بحال ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. اچھا ثاقب صاحب, آپ کو عدلیہ سے کیا امید ہے؟ عدلیہ سے اس لیے کہ دیکھیں اب ہمارے پاس اس کے بعد کیا آپشن ہے. عدلیہ کے پاس ہم گئے ہیں, آج ریمارکس میں دیکھ رہا تھا معزز جج صاحبان کے, تو ریمارکس آج بہتر تھے. ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی میرا خیال ہے یہ چاہیں گے, کیونکہ اگر یہ ریت بن گئی جو اس وقت موجود ہے کہ اسپیکر رولنگ دے دے گا, تو کل کو اسپیکر کوئی ایسی رولنگ دے دے گا کہ کہہ دے کہ میں اس ملک کے اندر پارلیمانی نظام نہیں چاہتا, میں صدارتی نظام لے کے آؤں گا, تو کیا یہ چیلنج نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتائیے, اگر اسپیکر کل کو کہتا ہے کہ میں نے پنجاب کو آزاد صوبہ ڈکلیئر کر دیا اور میں اب اس کا بادشاہ بن چکا ہوں, تو کیا یہ مانا جائے گا؟ آصف بھائی جو آپ کی بات ہے نا بالکل ٹھیک ہے, اس لیے میں کہتا ہوں, اس لیے مجھے اپنی عدلیہ پر مکمل اعتماد ہے کہ مجھے امید ہے کہ کل عدلیہ جو ہے آئین پاکستان, یہ مقدمہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا مقدمہ نہیں ہے, یہ مقدمہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقدمہ نہیں ہے, یہ مقدمہ جو ہے پی ڈی ایم کا مقدمہ نہیں ہے, یہ مقدمہ جیسے کہ ہماری لیڈر قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے فرمایا کہ یہ مقدمہ آئین پاکستان کا مقدمہ ہے. اور اگر آج آئین پاکستان کا مقدمہ ہم ہار گئے تو پھر پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہوگا. اور میری دعا ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ جو ہے انشاءاللہ کل ایک ایسا فیصلہ, تاریخی فیصلہ دے گی جس سے آئین شکن بھی انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے, آئین توڑنے والے بھی انشاءاللہ گرفت میں آئیں گے, اور پاکستان انشاءاللہ پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا.